علی تک یہ درمیان میں گیپ ہے نا، اسے علی کو تسلیم کروا کے علی کو یہاں رکھ لیں. اگر علی نے اس کو تسلیم نہ کیا تو علی کو نبی کے بعد یہاں رکھنا پڑے گا. مولانا نے انکار کر دیا. مولانا فرمایا میں تو نہیں کروں گا بھائی، قرآن اور سنت والی شرط ہے تو وہ شرط علی کو ہر صورت قبول ہے، لیکن یہ شرط تو نہیں مانی. اب پلاننگ تھی، وہی شرط جا کے عثمان بن عفان کے سامنے رکھی. آپ اس شرط کو مانتے؟ انہوں نے فوراً کہا میں مانتا ہوں. بالکل سنجیدگی سے سنیے گا، میں تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میری قوم خیبر و خندق میں خوش ہوئے جا رہی ہے. اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو یہ حقائق نہ بتائے، آپ کی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. یہ تاریخی حقائق ہے. دشمن چھپا رہا ہے، وہ علی کے بغض کی وجہ سے نہیں سنا رہے، اپنے خوف کی وجہ سے نہیں سنا رہے. مشکل دور میں کوئی بندہ یہ کام کرے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سنجیدگی سے آج گفتگو کو سنیں. اور اگر میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں اور مجھے خلافت دے دی جائے. اب خلافت دی گئی، ذہن میں رکھیے گا خلافت کس شرط پہ دی گئی تھی؟ قرآن، سنت اور پہلے والی دو خلافتوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے گا. اس شرط پہ خلافت انہیں دے دی گئی. وہ خلیفہ بن گئے. جب وہ خلیفہ بن گئے، ان بچوں کو بٹھا دیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو بلوا کے اپنے پاس بٹھا دیں، موضوع کو بار بار ڈسٹرب نہ کیجیے. اب جب خلافت ان کے پاس آ گئی، انہوں نے سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین، بطور مسلمانوں کا خلیفہ، وہ ایگزیکٹو آرڈر سنیے گا. اور پھر یہ اہل سنت کتابیں پوری گفتگو آپ نے اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ میں جو پڑھوں گا حرف حرف اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوگا. حرف حرف ثابت ہوگا، جملے بھی نہیں، لفظ ثابت کروں گا. بسم اللہ. اب انہوں نے اس شرط پہ خلافت لی تھی، قرآن اور سنت اور سیرت پہ. پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کیا؟ انہوں نے ایک شخص تھا حکم بن آس، اس کا باپ آس اور اس کا بیٹا حکم. یہ مکے میں رسول کے پاس تھے، کفار مکہ. یہ دونوں باپ بیٹا رسول چلتے تھے تو پیچھے سے رسالت ماں کی نقلیں اتارتے تھے اور رسول کی توہین اور تکذیب کرتے تھے. خدا نے قرآن میں ان کی مذمت میں ایک آیت بھیجی تھی لعنت کی. خدا نے آیت بھیجی، رسول نے ان کو مدینے سے نکال دیا. وہ رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے دکھی ہوگا اللہ اور اس کا رسول کہ جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی تھی. اس نے کہا ان کو میری آنکھوں سے پیچھے کرو، دور کر دو ان کی آنکھوں سے، نکال دو ان کو مدینے سے. مدینے سے نکال دیا گیا. پہلا خلیفہ بنا، اس نے ان کو مدینے نہیں آنے دیا. دوسری خلافت میں یہ مدینے نہیں آئے. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیا کہ سب سے پہلا بطور خلیفہ میرا آرڈر ہے کہ حکم بن آس کو واپس مدینے بلائے، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے. رشتہ داری کی بنیاد پہ انہوں نے اسے مدینے بلا دیا. یہ مورخ نے لکھ دیا. اب میں سوال کرنے لگا مورخ سے، خدا نے حکم دیا تھا نکالو، نبی نے عملاً نکالا تھا، دو خلافتوں نے آنے نہیں دیا تھا. جب انہوں نے خلافت اس شرط پہ لی تھی کہ میں قرآن، سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا، تو پہلے ہی حکم نامے سے وہ شرط باطل ہو گئی. قرآن کی پیروی بھی نہیں رہی، سنت کی پیروی بھی نہیں رہی، اور دو خلافتوں کی پیروی بھی نہیں رہی. ان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد مدینے میں انتہائی لوگوں کی مخالفت کے باوجود مدینے بلایا اور حکم کے بیٹے مروان کو اپنا وزیر بنایا. اور صرف وزیر نہیں بنایا، مہر خلافت اس کے ہاتھ میں دے کہ یہ مہر خلافت تیرے پاس ہے، اب جتنے بھی حکم نامے ہوں گے اب یہ آخری سائن تیرے ہوں گے. مہر خلافت اسے دے دی. اب اگلا کام کیا ہوا؟ اب دیکھیں ملوکیت پڑھنے لگا ہوں اسلام میں. اسلام میں ملوکیت کہاں سے آئی؟ صرف یزید پہ لعنت نہیں ہوگی. اب آغاز پڑھیں کہ اسلام میں یہ اس گھر کو آگ لگی کب تھی.
آپ کی توجہ ہے مکمل؟ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ آپ جو جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں جو بہت موضوع بڑے شہر تھے نا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمان پاور میں تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے کوفے کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنایا، ایگزیکٹو آرڈر سے بنایا، خود بطور خلیفۃ المسلمین یہ حکم دیا کہ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا۔ میری قوم کے بچوں کو میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، اب یہ ولید بن عقبہ سنیں گے یہ کون تھا، میں اس کی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ایک لائن میں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا جس نے مکے میں رسول کو سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجڑی نبی پہ پھینکی تھی، رسول کے اوپر اونٹنی کی گندگی پھینکی تھی، یہ اس کا بیٹا تھا، اسے کوفے کا اہم شہر کا گورنر بنایا۔ اور یہ وہی ولید تھا جس میں یہ ان ساری کتابوں میں ہے، ان کتابوں میں ہے کہ اسی گورنر نے، صحیح بخاری میں سے میں پڑھنے لگا کہ اسی گورنر نے جب کوفہ میں گیا اس نے شراب پی کے مسلمانوں کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کے کہا کہ اور پڑھاؤں۔ حالت دیکھیے گا ذرا، اچانک یزید نہیں آیا، اسلام کے چہرے پہ بہت بہت پردے ڈالے گئے ہیں، تاریخ بڑی بڑی چھپا کے رکھی گئی ہے، اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اب اگر میں اس کا کردار پڑھوں گا تو پوری ایک مجلس گزر جائے گی، کیا کردار تھا ولید بن عقبہ۔ میں نے بس 2 چھوٹی چھوٹی بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ شجرا تھا اور یہ کردار تھا، اسے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ مصر کا گورنر کسے بنایا؟ عبداللہ بن ابی سرح کو۔ یہ وہ شخص ہے جب رسول نے مکہ فتح کیا تھا، رسول نے عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود کہا تھا کہ میں عبداللہ بن ابی کا قتل مباح کرتا ہوں، اس کو قتل کرو۔ اتنا بڑا گستاخ تھا، اور اس نے نبی کے پاؤں میں گر کے نبی سے معافی مانگ لی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اتنا دل دکھا تھا میرے رسول کا اس شخص سے، اور اسے مصر کا گورنر بنایا۔ اب ولید بن عقبہ کو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کا ماموزاد تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو کیوں بنایا؟ وہ ان کا رضائی بھائی تھا۔ عبداللہ بن عامری کو کیوں بنایا بصرے کا گورنر؟ وہ ان کا خالہ زاد تھا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے اسلام میں کیا ہونے لگا؟ کوفے کا گورنر رشتہ داری کی بنیاد پہ خالہ زاد ہے، رضائی بھائی ہے، ماموزاد ہے، ان کو اب تھوڑا سا بات پہ کام کریں، ان کو اہم شہروں کا گورنر بنا دیا گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، جب پہلی خلافت کا دور تھا نا، جب پہلا خلیفہ تھا تو پہلے خلیفہ نے شام میں لشکر بھیجا تھا، ایک شام کو فتح کرنے کے لیے کہ شام کو فتح کرو، تو اس میں 4 لوگ جو تھے نا اس لشکر کے سردار بنائے تھے، ایک عمر بن عاص، ایک ابو عبیدہ بن جراح، ایک شرجیل بن حسنہ، اور ایک زیاد بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان۔ ابو سفیان ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید ہے نا، ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا، یزید بن ابی سفیان۔ ان 4 لوگوں کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ پہلے خلیفہ نے لکھ کے بھیجا تھا اگر شام فتح ہو جائے نا تو جو حمص کا علاقہ ہوگا، یہ کیونکہ پورا شام ہی تھا، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تو تقسیم بعد میں ہوا تھا، کہ جو حمص کا علاقہ ہے نا یہ دے دینا ابو عبیدہ بن جراح کو، اردن دے دینا شرجیل بن حسنہ کو، فلسطین دے دینا عمر بن عاص کو، اور دمشق دے دینا یزید بن ابی سفیان۔ یہ 4 سال لگ گئے شام فتح ہوتے ہوتے، ادھر خلافتوں کا دور گزر رہا تھا اور ادھر یہ 4 سردار لشکر لے کے شام فتح کر رہے تھے۔ جب شام 14 ہجری میں فتح ہو گیا تو انہوں نے شام کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ دمشق جو تھا یہ آگے ابو سفیان کے بیٹے اور معاویہ کے بھائی یزید کے پاس، یہ بن گیا دمشق کا گورنر۔ جب یہ دمشق کا گورنر بن گیا تو 18 ہجری میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا معاویہ بن ابی سفیان، دمشق کا حاکم بن گیا وہ۔ 18 ہجری سے لے کے
60 ہجری تک شام امیہ کے بیٹوں کے پاس رہا. 42 سال 42 ایئرز مسلسل انہوں نے شام پہ حکومت کی ہے. تو جہاں 42 سال ایک حاکم رہا ہو, ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ علی کی محبت کیا ہے؟ یہ ہسٹری بڑی ضروری ہے علی کی دشمنی کی وجہ جاننے کے لیے کہ علی کی دشمنی کی وجہ کیا تھی. جب, کیونکہ میں تیسری خلافت پڑھ رہا ہوں, اب میں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ جب معاویہ بن ابی سفیان جو تھا یہ بن گیا دمشق کا گورنر, جب تیسری خلافت کا دورہ تھا انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا اردن, فلسطین, بحرین, حمص, یہ سارے کا سارا علاقہ شام میں شامل کر کے اس کا حاکم معاویہ کو بناؤ. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی امیہ سے تھے اور وہ بھی امیہ کی نسل سے. یہ جو تیسرے خلیفہ تھے عثمان, ان کا شجرہ ہے عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ, اور جو شام میں بیٹھا تھا اس کا شجرہ ہے معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ, وہ بھی نسل امیہ, یہ بھی نسل امیہ. کون ابو سفیان جس نے مکہ میں کہا تھا حکومت آ رہی ہے؟ ادھر شام میں بھی امیہ کی نسل میں سے آ گیا, ادھر مدینے میں بھی نسل امیہ میں سے ایک حاکم آ گیا. پہنچ رہی ہے باتیں جس میں؟ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب کیا ہوا کہ اب جہاں جہاں یہ مصر میں, اردن میں, فلسطین میں, جہاں جہاں ان علاقوں میں مسلمان آباد تھے, جب ان کے اوپر کوفے میں, بصرے میں ظالم حاکم آ گئے نا, ظالم امیہ کی نسل کے گورنر آ گئے, تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. لوگ تڑپ اٹھے, تڑپ کے لوگ اب مدینے کی طرف آنے لگے. پہلے انہوں نے مختلف ٹولوں میں لشکر بنے اور 3 لشکر مدینے میں آ گئے. پہلا لشکر مطالبہ کر کے بیٹھا تھا جو دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا, ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ہٹاؤ, زبیر بن عوام کو خلیفہ بناؤ. دوسرا کہتا تھا انہیں ہٹاؤ, ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بناؤ. تیسرا لشکر کہتا تھا کہ انہیں پہلے ہٹاؤ, حکومت کا فیصلہ بعد میں کریں گے. امیر المومنین اپنے نوکروں کو کہتے بس خاموش ہو کے دیکھو. کیوں علی نے خاموش کروایا؟ جو کل علی کے ساتھ کیا تھا وہ اب سب کچھ ریپیٹ ہو رہا. مجھے اس پورا جتنا بھی میں نے یہ ٹینور بتایا, اس پورے میں آپ کو سلمان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ابو ذر کہاں؟ حذیفہ یمانی کو کس علاقے کا گورنر بنایا؟ کیا یہ لوگ نبی کے صحابی نہیں تھے؟ یہ حذیفہ یمانی, یہ عمار یاسر, یہ مقداد, یہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, مکے سے نبی کے ساتھ چلے ہیں, ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے. جب اسلام پاور میں آیا ان کو حکومتیں کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے نہیں دی گئی, ان کے دلوں میں علی تھا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس دور کے صحابہ نے ان صحابہ کو کیوں نہیں مانا؟ تو اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو پھر کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کہتے نہیں جی یہ اس دور کی باتیں تھی, اس دور میں مشاجرات صحابہ ہوئے, اس دور میں آپس میں لڑائیاں, اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے. علی والے سولی میں بھی بولتے ہیں. علی مورخ نے نہیں لکھا, ہاں یہ بات آپ میری قوم سے میں, علی مورخ نے لکھا, فضائل علی مورخ نے نہیں لکھے, یہ لہو سے لکھے گئے ہیں. اس کو لکھنے کے لیے, اس کو بولنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے سر دیے گئے ہیں. نسلیں لگی ہیں اس فضائل علی کو آپ تک پہنچانے میں, ان حقائق علی کو آپ تک پہنچانے. اب جب تینوں طرح کے لشکر جو ہیں انہوں نے آ کے مدینے کا محاصرہ کر لیا, اور مدینے کا محاصرہ کر کے انہوں نے دارالامارہ کو گھیر میں لے لیا. اب اندر بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے جلدی جلدی خط لکھے. مصور ابن مخزومی کو قاصد بنا کے شام بھیجا کہ معاویہ بن ابو سفیان سے جلدی جلدی لشکر لے کے آ, لوگوں نے میرے محل کا گھراؤ کر لیا. اس نے یہ کہہ کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہ جتنی دیر میں شام سے مدینے جاؤں گا حملہ ہو جائے گا, لہذا انہیں کہیں یہ مدینے کی لڑائی ہے سنبھالیں, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے پاورفل بن کے بیٹھے, انہیں کیا ضرورت ہے مدینے کی لڑائی میں ہاتھ ڈالیں. ان کے پاس ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی, وہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے, 8-10 ملک ان کے انڈر تھے, انہیں کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا یہ مدینے والوں کی لڑائی ہے, آپ جانے.
اور شام والوں نے اسلام کا ایک ہی رخ دیکھا تھا جو امیہ والوں نے دکھایا تھا. یہی وجہ ہے کہ علی قتل ہوئے کوفے میں اور شام میں لوگ پوچھ رہے تھے علی مسجد میں کیوں گئے تھے. شام میں علی کی دشمنی کتنی تھی یہ ایک علیحدہ مجلس مجھے چاہیے کہ شام والوں کا کردار کیا تھا, ان کے پاس اسلام کیا تھا. مدینے کا ایک شخص تجارت کرتا کرتا شام پہنچا تو چلے اب بات چل رہی ہے تو میں ضمن ایک بات سناتا ہوں. جب وہ شام پہنچا تو اس نے جا کے دیکھا کہ مسجد تھی شام کی جامع مسجد سے دمشق کی, اذان ہو رہی ہے اور محسن کیا کہہ رہا ہے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. میں حقائق پڑھ رہا ہوں, حقائق. وہ شخص پریشان ہو کے مسجد میں دوڑا کہ مؤذن کو روکوں, یہ کیسی اذان دے رہا ہے. جب وہ مسجد میں پہنچے تو تب تک نماز کھڑی ہو گئی. جب وہ پہنچا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک پاؤں مسلح پہ تھا اور ایک ٹانگ مسلح سے نیچے اور وہ نماز پڑھا رہا تھا. آپ لطف نہ لیجیے گا, آپ ان چیزوں سے عبرت حاصل کیجیے گا کہ سچے امام کو چھوڑنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. صدقے کیا ہے کہ تمہیں علی مل گیا ہے, ورنہ آج ہم بھی حیوان ہوتے. وہ گیا تو ایک ٹانگ مسلح پر ایک نیچے اور نماز پڑھا. اس شخص نے دیکھا, اس نے کہا حد ہو گئی ہے, یہ کیسی نماز ہے. وہ جلدی سے گیا, اس نے کہا میں جلدی جاتا ہوں اور جلدی جا کے جو شہر کا قاضی ہے اس کو جا کے شکایت لگاتا ہوں. جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی کہ قاضی جو تھا, جسٹس جو تھا, اس شہر کی سب سے بڑی عدالت کا جو جج تھا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا اور قرآن کھلا ہوا اور ایک گھونٹ شراب کا پی کے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہاں یہ شراب ہے. اس شخص کا دل پھٹنے کو آ گیا. آپ سن رہے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہے, جو دیکھ رہا ہو اس نے یہ کیسا اسلام ہے. وہ بھاگا, اس نے کہا جا کے میں حاکم کو جا کے کہوں گا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جب ان کے پیچھے قبرستان کی طرف بھاگا تو ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹ کے لے جایا جا رہا اور اس کو سامنے رکھا گیا, اس کا جنازہ پڑھا گیا, زندہ کو قبر میں گاڑ کے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے چیخ مار کے کہا, اس نے کہا کیا حال کر دیا تم نے شریعت محمدی کا, کیا حال کر دیا تم نے اسلام محمد کا. انہوں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا میں نے اذان یہ دیکھی, نماز یہ دیکھی. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے. اب انہوں نے اس کو مطمئن کیسے کیا. انہوں نے کہا ہماری مسجد کا مؤذن چھٹی پہ تھا, ایک عیسائی جس کی آواز اچھی تھی اسے ہم نے بطور مؤذن رکھ لیا. وہ کہتا اللہ ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا. اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی ہے اس کا ایک پاؤں مسلح پہ تھا. اس نے کہا ہاں میں جلدی میں آ رہا, میرا آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا وہ میں نے. اس نے کہا وہ جو جسٹس تھا, جو وہ قاضی ہے جس نے شراب, اس نے کہا اس کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا کہ یہ کسی شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے, تو وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں ہے, تو وہ پی کے قرآن پہ حلف دے رہا تھا. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا زندہ کا جنازہ کیسا, 40 لوگ آ کے گواہی دے رہے تھے کہ مر گیا, تو میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا ایک ہی دیکھتا. جب اس نے رونا شروع کیا تو حاکم نے دیکھا کہاں سے آیا ہے. اس نے کہا مدینے سے. اس نے کہا ابو طالب کے بیٹے علی کو جانتا ہے. کہنے لگا علی کو جانتا. اس نے کہا علی کو جا کے حاکم کا پیغام دے دینا کہ میرے پاس شام میں اتنا جاہلوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے کہ میں جب چاہوں علی کے مقابلے پہ لے کے آ سکتا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی عزت کا نہیں پتا تھا, جن کو نبی کی عزت کا نہیں پتا تھا, وہ علی کا احترام کیسے کرتے. یہ تھا شام کا تصور. شام میں یہ ہو گئی تھی اسلام کی حالت. سمجھ آ رہی ہے بات. اب جب حملہ چاروں طرف سے ہو چکا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا. عبداللہ بن عامر جو ان کا ماموزاد تھا, اس نے بصرے کی جامع مسجد میں اعلان کیا تھا, لیکن لوگوں نے کہا تھا ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم نہیں نکلیں گے. کوئی بھی نہ نکلا, اکیلے رہ گئے. جب بالکل تیسرے خلیفہ اپنے گھر میں محصور تھے تو اپنے غلام سے کہنے لگے کوئی علی کو بلاؤ, کوئی علی کو پیغام دو. امیر المومنین تک پیغام پہنچا. علی ابن ابی طالب آئے. آپ قطع نہ سوال کیجیے گا, نہ کوئی سوال شیعہ یہ نہ کیا کرے کہ علی نے ایسا کیوں کیا. پہلی بات تو یہ کہ امام کے کسی فعل پہ ایسا نہیں کہتے. دوسری بات ہے کہ کبھی بھی امام کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں کہ جیسا ہم انسانوں کا مزاج ہے
امام بھی ہم جیسے ہوتے ہیں، تو ہم تو ایسے کبھی دشمن کو نہ کریں. تو امام ہوتا ہے اللہ کا مظہر. اللہ کافر کو بھی خوراک دیتا ہے. قرآن میں اتنی مذمت کی ہے. قرآن میں اتنی مذمت کی ہے اللہ نے کفار کی. کفار کو قتل کرو، کفار سے یہ کرو. میرے اللہ ہمیں جو کہہ رہا ہے، نبی کو جو حکم کر رہا ہے، تو عذاب بھیج دے. فرمایا میرا منصب خدائی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے جو بھی مانگے. امام ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. مولا امیر المومنین پہنچے. مولا امیر المومنین کا کیوں بلایا؟ اس نے کہا یا علی میری جان بچائیے، میری مدد کیجیے. علی نے فرمایا مدد اس بات پہ کروں گا کہ تم نے حاکم ظالم مسلط کیے تھے، انہیں معزول کرو، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹاؤ. مسلمانوں کی اکثریت ان کی وجہ سے تنگ ہے. کسی نے کہا یا علی 3 دن کی مہلت لے دیں، یہ جو باہر مجمع انہیں واپس بھیج دے، 3 دن کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں معزول کر دوں. اس سے پہلے 2 لوگ آئے تھے مجمع منتشر کرنے کے لیے، انہیں مجمع نے پتھروں کے ساتھ واپس بھیجا. لیکن جو ہی امیر المومنین آگے کھڑے، اب علی کے نوکر نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ علی کے صحابی نہیں ہے، یہ علی کے سپاہی نہیں ہے، یہ علی کا لشکر نہیں ہے. لیکن مقام علی معاشرے میں اتنا اہم تھا. علی کے سامنے آ کے کہا گیا علی آپ نہ آئیے گا درمیان میں. یا علی نے تو آپ کو حق سے محروم رکھا. فرمایا بات حق کی نہیں ہے، اب بات خلافت کی نہیں ہے، بات ہے کسی کی جان بچانے کی. بطور اللہ کی حجت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بلائے. کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا ایمان؟ کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا؟ مولانا نے فرمایا منتشر ہو، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر حاکموں کو معزول کر دیا جائے. 3 دن گزر گئے اور کوئی حاکم اپنے عہدے سے نہیں ہٹا. اب وہ تو نہیں ہو رہی ان باتوں کی. یہ مقدمہ ہے کیونکہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں نے علی کی اگلی جنگیں پڑھنی ہے. مجھے جمل پڑھنا ہے، مجھے صفین پڑھنا ہے، مجھے نہروان پہ جانا ہے، مجھے علی کی دشمنی پڑھتے پڑھتے قتل حسین کی تحقیق پہ کیوں یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا. جب کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا، امیر المومنین جب دوبارہ آئے نا تو اب حالت کیا تھی؟ دارالامارہ میں بنی امیہ سارا اکٹھا تھا. جو ہی علی آئے تو علی نے آ کے فرمایا کہ میں نے 3 دن کی مہلت تمہیں لے کے دی تھی، تو تم نے اپنے حاکم جو معزول کیوں نہیں کیے؟ اب وہ تو خاموش تھے اور بنی امیہ سارا خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی اگر یہ آپ کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مجمع کو بھڑکایا. جب انہوں نے بجائے مولا علی کے شکر گزار ہونے کے مولا علی پہ الزام لگایا تو یہ مولا کے لفظ ہیں. میں اہل سنت کتاب مولا نے فوراً کی طرف دیکھا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، یہ جو بول رہے تھے نا ان میں سے آدھوں کے باپ علی نے فتح مکہ پہ تلوار کے نیچے سے نکالے تھے، مار دینے تھے علی نے. ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، خبردار، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جاؤ میں تمہیں کوئی مہلت نہیں لے کے دوں گا. جب مولا امیر المومنین جلال میں آئے تو خلیفہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یا علی یہ ان لوگوں کا تھا، آپ ایک دفعہ دوبارہ مجمع کو منتشر کریں. امیر المومنین نے فرمایا آخری مہلت لے کے دینے لگا، فوراً اپنے جتنے حاکم ہیں معزول کرو تاکہ مسلمانوں کے ہاں ظلم کی کمی ہو سکے. انہوں نے کہا میں ابھی ایک حکم نامے کے ساتھ سب کو معزول کر دوں. اب کتنا مشکل تھا، کیسے معزول کر سکتے تھے؟ اب جو جہاں بیٹھ گیا تو وہ اترتا ہے. وہ اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے. اب شام میں کہا جائے کہ اس کو اتارو تو اترے گا، اس کا اپنا لشکر بن گیا. بصرے والے نے اپنے فوجی بنا لیے. اب انہیں پتا تھا کہ جن کو میں بٹھا بیٹھا ہوں اب یہ اتریں گے نہیں. اب کیا کیا جائے؟ مولا امیر المومنین کا تیرے پاس ایک ہی صورت ہے، ان کو معزول کرنا پڑے گا. اس نے کہا اے علی سب سے پہلے کس کو عہدے سے معزول کروں؟ سب سے پہلے مصر خالی کر. وہ عبداللہ ابن ابی سرائی کے پاس ہے اور اس میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس خراج مصر سے آتا ہے جس سے غریب مسلمان پلتے ہیں، اور وہاں کا سارا جتنا ٹیکس ہے وہ سب کھا رہے ہیں.
मिस्र खाली करवाओ। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कोई आप बताएं, आप अपना कोई बंदा ले। फरमाया मेरा कोई बंदा नहीं, किसी भी आदिल हाकम को भेज। लफ्ज पढ़ू तरीका, लफ्ज पढ़ू। अल्लाह फरमाया मैं किसी को नहीं नॉमिनेट करता, किसी आदिल को भेज। हाथ बांध करके, आदिल तो फिर सारे आप ही के पास हैं। यानी मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, जितने आदिल हैं जिन पे एतमाद किया जाता है वो सारे आपके हुक्म हैं। यानी आप ही किसी को मुंतखब करें। सतर ने उड़ा गई रूह को। अल्लाह फरमाया फिर मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलाओ। कौन कहता है कि हम सहाबा की इज्जत नहीं करते? मेरी नस्लें कुर्बान इस शख्सियत पे। मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलाओ, इसे भेजते हैं। इससे पहले नबी की ज़ौजा जो थी वो इस मदीने के हालात को देखते हुए मुहासरे से पहले मदीना छोड़ के बसरे जा चुकी थी। बसरा जा चुकी तो जाते हुए जो स्टेटमेंट दे के गई थी वो सुन्नी किताबों में लिखी हुई है। वो जाते हुए कत्ल का फतवा दे के गई थी, इसे कत्ल करो। और ये अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है। इसे सनन निसाई ने लिखा है, इसे इब्न माजा ने लिखा है, इसे तबकात इब्न साद ने लिखा है, इसे इब्न खल्दून ने लिखा है, इसे मौलाना मौदूदी ने लिखा है। वो कह के गई थी, वो खुद बसरा थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजो। इसने कहा ठीक है मोहम्मद बिन अबी बकर को। इसने जल्दी से कहा कि मैं मोहम्मद बिन अबी बकर को खत लिखा कि अब्दुल्ला इब्न सुरैह जो ही तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबी बकर पहुंचे फौरन अपने ओहदे से माजूल होके मिस्र की हुकूमत और बैतुल माल के खजाने के तमाम हिसाब किताब मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले करके फौरन मदीना आए। ये खत मोहम्मद बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, मदीना से निकले और जाते हुए जो बाहर मुहासरे पे थे उन्होंने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, ये अमीरुल मोमिनीन ने पहला ओहदा माजूल करवा दिया है, ये हमने सरकारी हुक्मनामा ले लिया है, मिस्र का चार्ज संभालूंगा। जब तक उन्होंने कहा जब तक तू मिस्र का चार्ज नहीं संभालेगा मदीने के बाहर बैठे। जो ही तेरे पास मिस्र का चार्ज आ जाएगा हम समझ लेंगे कि ओहदे माजूल होने शुरू हो गए, फिर हम भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। इधर से मोहम्मद बिन अबी बकर निकले। मोहम्मद बिन अबी बकर अभी मदीना से निकले थे। ये अमीरुल मोमिनीन ने जाते हुए मोहम्मद रात को सफर ना करना। उस दौर में रात का सफर इतना खतरनाक तो होता नहीं था, और हो भी कोई अली का नौकर, अली का सिपाही हो, तलवार चलानी उसे आती हो, डरना वो जानता हो, उसे क्या खतरा था? मोहम्मद बिन अबी बकर ने इसे कहते हैं हुज्जत का एहतराम। उसने ये नहीं कहा कि मौला, क्योंकि अरबों में रात का सफर आसान होता था, रातें ठंडी होती थी, दिन में गर्मी की लो होती थी, रात को सफर आसानी से हो जाता था। उसने नहीं पूछा एक दफा भी कि मौला वैसे रात को सफर ज्यादा बेहतर है, और निकल भी वो शाम के टाइम रहे थे। फरमाया अभी जा और रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर ने क्यों नहीं, क्या, कैसे, कुछ हुज्जत ने कह दिया। अभी मदीने से बाहर निकले ही थे, थोड़े दूर गए, रात हो गई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ जो गुलाम थे ने कहा भाई घोड़े रोको, यहीं पे खैमा लगाओ, अली का हुक्म है, सफर नहीं। रात ढल गई, अब सफर नहीं होगा। जो इमाम के कहने पे सफर नहीं करते थे, खैमे लगाओ, रुक गए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने वजू किया, अपने खैमे में मुसल्ला इबादत बिछाया। अली का नौकर था, अली का सिपाही था, मना जाते इलाहिया में मसरूफ हुआ। मोहम्मद बिन अबी बकर अपने खैमे में नमाज पढ़ रहे थे, तस्बीह सैयदा में मशहूर थे। या मोहम्मद बिन अबी बकर के कानों में तेज रफ्तार घोड़े के टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने आंखों को खोला, अपने खैमे का पर्दा उठाया। रात का टाइम था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये पता चल रहा था कि आवाज इधर से आ रही है और उधर से आ रही है जिधर मदीने की आबादी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने सिपाही से कहा उठ, दूसरे को तू भी उठ, जरा देखो ये बंदा कौन है, क्योंकि ये आवाज घोड़े की बता रही है कि घोड़ा एक है, कोई बंदा अकेला जा रहा है। अगर ये अकेला निकला है तो जब हम मदीना से निकले उस वक्त तो कोई भी मदीने से निकलने वाला नहीं था। उस दौर में सफर कैसे होते थे, जिसने अकेले जाना होता था ना, वो आबादी के बाहर आके खड़ा हो जाता था कि अगर कोई ज्यादा काफिले वाले लोग गुजरे ना तो मैं भी उनसे पूछूं भी यमन जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो, मुझे भी रास्ते में लेते जाना, मैं भी साथ जाऊं। जब हम अभी निकले तो कोई भी बंदा बाहर नहीं खड़ा था। इसका मतलब है जो भी तैयार हुआ है
جانے کے بعد ہوا ہے. اب محمد بن ابی بکر نے کہا بندہ مشکوک ہے, اس کو لے کے آؤ. یہ کون ہے جو مدینہ سے ہمارے جانے کے بعد نکلا ہے؟ اور اگر یہ نکلا بھی تھا تو اس کو یہ مشعلیں جو روشن کی ہوئی ہیں ہم نے, یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر کوئی قافلہ بیٹھا ہے. یہ جو اکیلا رات کو سفر کر رہا ہے یہ ہماری طرف کیوں نہیں آیا؟ اسے ذرا گرفتار کر کے لاؤ. اسے پکڑ کے لے کے آئے. محمد نے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کسی عزیز سے ملنے کے لیے نکلا تھا. کیوں رات کے وقت نکلا تھا؟ بس یہ اچانک نکلنا پڑا. اس کے لفظوں میں, لہجے میں, گفتگو میں پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہے. محمد نے کہا اس کی تلاشی لو. اس کی جسمانی تلاشی لی گئی. محمد بن بکر کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اس کے گھوڑے پہ اور کیا سامان ہے؟ جی یہ خشک مسکیزہ ہے, خالی ہے. محمد نے اتارو اسے. محمد بن بکر کے سامنے کیا؟ محمد بن بکر نے تلوار نکالی, چیرا اسے. محمد نے تلوار کے قبضے کے ساتھ توڑا, اندر سے خط نکلا. محمد بن بکر نے خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف میں محمد بن ابی بکر کو اپنا خط دے کے بھیج رہا ہوں. اس کے آنے سے پہلے ایک لشکر ترتیب دے جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کر دے, اور خبردار میرے اگلے حکم نامے تک گورنری نہ چھوڑنا. محمد بن ابی بکر نے خط کو بند کیا, سپاہیوں سے کہا خیمے اٹھاؤ, سفر پورا ہو گیا. اتنا لجپال ہے علی, زیادہ دور بھی نہیں جانے دیا. وہیں سے محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے سپاہی ساتھ دیا. سیدھے رات کو مولا امیر المومنین کے گھر کی طرف سانس پھولا اور محمد بن ابی بکر غصے میں, جلال میں, جو ہی علی کے دروازے پہ گیا, علی کی بات محمد آ گئے. محمد آ گئے. مولا آ گیا. امیر المومنین نے اپنے خیمے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا. محمد بن ابی بکر کہانی سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا خط دے. بندہ کہاں ہے؟ مولا کی رسیوں کے ساتھ بتا ہوا ہے. اس کی سواری کہاں ہے؟ یہ چل میرے ساتھ. مولا دربار میں گئے, دارالعمارہ میں گئے, محاصرے کو تروایا, اندر گئے. مولا جا کے کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ علی سے دھوکہ نہ کرنا. جان بچائی, 2 دفعہ محاصرہ تروایا, لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ محاصرہ ختم کرے. یہ کیوں کیا؟ یہ علی کیا کیا؟ فرمایا یہ قاصد کس نے بھیجا تھا؟ انہوں نے عزت قرآن کی قسم دی کہ میں نے نہیں بھیجا. سنیے گا. مولا نے فرمایا خط دو. خط دیکھا. مولا نے فرمایا یہ جو خط کا اور جو سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے تھے نا, آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جو سرکاری پیپر ہوتا ہے نا, اس کی پرنٹنگ, اس کی سٹیمپنگ مختلف ہوتی ہے تاکہ کوئی اس کی کاپی نہ کر سکے. اس دور میں جو سرکاری حکم نامہ ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا. زرد چمڑا بازار میں بیچنا منع تھا, کوئی اور بیچتا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے کوئی بیچے گا تو اس بطور سرکاری حکم کا استعمال ہونا. مولا فرمایا یہ چمڑا زرد ہے, مہر سرکاری ہے, دستخط تمہارے منشی کے ہیں, حکم تیرا کیوں نہیں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے قسم دی ہے میں اس بات کو کلیئر کروایا. بعد میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ مہر خلافت مروان بن حکم کے پاس تھی تو اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے مہر لگا دی. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے فیصلہ کر لیتے, اگر قصور تیرا نہیں قصور مروان کا ہے, مجمع کو مروان دے. یہ تو لوگ باہر کھڑے ہیں نا, اگر یہ گناہ گار ہے تو یہ دے. میں جہاں دے کے جاتا ہوں کہ اس نے دھوکہ کیا بھائی. اب وہ اسے اس لیے نہیں دے سکتے, وہ داماد بھتیجا بھی تھا, چچا کے بیٹے کا بیٹا تھا, داماد بھی تھا. نہیں یا علی ہم مروان کو حوالے نہیں کریں گے. علی نے فرمایا پھر علی کا تیرا ساتھ یہاں تک. یہ کہہ کے امیر المومنین نکلتے ہیں. اگلی رات حملہ ہوتا ہے اور انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا جاتا ہے. اس قتل کے بعد اسلامی تحریک میں کون سی تبدیلیاں آئیں؟
वहां से कल गुफ्तगू को लेके आगे बढ़ेंगे। फिर जमल और सफीन के मुहर्रिकात क्या थे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सफर करेंगे इस्लाम ने, मलूकियत ने इस्लाम को कितना जख्मी किया। मौजू पसंद है आपको, ताकि ये बातें मेरी कौम के बच्चों के हाफिज़ों में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। वक्त क्योंकि बहुत मुख्तसर होता है, 10 से 15 मिनट